روزنامہ جنگ میں میرا جو ریگولر کالم ہے فیض عام، اس کا آج کا عنوان ہے وارث میر نہ ہوتا تو۔ وارث میر کون ہے؟ وہ پاکستان کی جمہوریت کا استعارہ ہے۔ وہ ملک میں آئین کے تحفظ کا نشان ہے، جبر و استبداد اور اسلام کی آمرانہ تعبیروں کے خلاف جدوجہد کا مینارہ ہے۔ وہ جھوٹی اور نام نہاد حب الوطنی کے نام سے میڈیا پر پابندیوں کے خلاف ایک ستون ہے۔ وہ ملک میں مذہبی پیشوائیت، تنگ نظری اور قدامت پسندی کے خلاف بغاوت کا نام ہے۔ وارث میر نہ ہوتا، عاصمہ جہانگیر، دیگر جمہوری اور سیاسی کارکن نہ ہوتے تو آج عورت کی گواہی عادی ہوتی۔ وارث میر نہ ہوتا تو مذہب کی گمراہ کن تشریح اور شریعت کی بل کی کارفرمائی ہوتی۔ کوئی جرنیل خلیفہ ہوتا یا کوئی مولانا جرنیل بنا ہوتا۔ اگر وارث میر نہ ہوتا تو ادب میں آزادی فکر کا گلا گھونٹا جا چکا ہوتا، ضیائی فکر کا اندھیرا ابھی تک چھایا ہوتا۔ اگر وارثی فکر اس اندھیرے کو اجالے میں تبدیل نہ کرتی تو شاید آج تک مجلس شورا میں کسی نئی شکل میں پسندیدہ لوگ ایوانوں میں بٹھائے جا رہے ہوتے۔ وارث میر میڈیا پر پابندیوں کے خلاف کلمی جہاد نہ کرتے تو شاید باقی 56 اسلامی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی سینسر کی پابندیوں کو عین اسلام اور عین حب الوطنی قرار دے دیا گیا ہوتا۔ اگر وارث میر سٹینڈ نہ لیتے تو شاید آج بھی یولیدہ فکری عام ہوتی کہ سائنس پڑھنا غلط، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال حرام اور عقل سے کام لینا خلاف اسلام ہے۔ وارث میر نے ہر موضوع پر اسلامی حوالوں سے ثابت کر دیا کہ ترقی، علم اور ٹیکنالوجی تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وارث میر نہ ہوتا تو فتویٰ فروش مولوی، ضمیر فروش ادیب، خوش آمدی صحافی، نظریہ ضرورت کے وارث جج اور آئین شکن جرنیل آج بھی جعلی ترتیب دیے گئے معاشرے کے ہیرو ہوتے۔ وارث میر نے کہیں خوش آمد کے بت کو توڑا تو کہیں ضمیر فروشی کا پردہ چاک کیا، کہیں نظریہ ضرورت کو ننگا کیا اور کہیں آئین توڑنے والے جرنیلوں کو للکارا۔ کہیں انہوں نے مذہب اور جہاد کی غلط تشریحات کو دلائل سے شکست دی اور کہیں انہوں نے حقوق نسواں کے مخالفوں سے لڑائی لڑی اور کہیں وہ انسانی حقوق کی جدوجہد میں سب سے پیچ رہے۔ وہ پکار کر کہتے رہے، لکھنے والے کا قلم قوم کی امانت ہوتا ہے۔ ان کا ایمان تھا کہ سچ لکھنے کے لیے خون دل میں انگلیاں ڈبو کر لکھنا پڑتا ہے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ جدید ریاست کی بنیاد روشن فکری اور ترقی پسندی پر رکھنی پڑے گی۔ وہ مسلمان معاشروں میں جدیدیت اور ترقی پسندانہ سوچ کے حامل دانشوروں کے مداح تھے۔ ان کی مثالیں دے کر سب کو قائل کرتے تھے کہ مستقبل کا راستہ عقل اور سائنس ہے۔ وارث میر نہ ہوتا تو کون لکھتا پاکستان کے مامے اور صوبائی خود مختاری؟ وارث میر نہ ہوتا تو 18ویں ترمیم کے لیے پنجاب کا ذہن کون تیار کرتا؟ وارث میر جیسے اہل فکر اور دانشور نہ ہوتے تو پاکستان میں کیسے یہ احساس جانگزی ہوتا کہ ہم بنگالیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے ہیں اور اب بھی ہم چھوٹے صوبوں کو برابری کا حق دینے سے گریزاں رہتے ہیں۔ وارث میر ہی تھے جنہوں نے آج کی فیک نیوز کے فتنے کو جھوٹے ضائع ابلاغ کے نام سے مضمون لکھ کر اس زمانے میں اس کی بیخ کی جب ضیائی مارشل لا کی پناہ میں جمہوری جدوجہد کے خلاف جھوٹ کے پلندے تیار کر کے ان کی تشہیر کی جاتی تھی۔ میری طالب علمانہ رائے میں دانشور وہ شخص ہوتا ہے جو معاشرے کا تجزیہ کر کے اپنے علم و شعور اور دانش و تحقیق سے اس کی اصلاح کا راستہ متعین کرتا ہے۔ وارث میر معاشرے کا ناقدانہ جائزہ لے کر بے خوفی اور جرأت سے تحقیق اور دانش کے اسلحے سے لیس ہو کر کہتے رہے وہ آج سچ ثابت ہو رہا ہے۔ مستقبل ان کے تجزیوں کو مزید نمایاں کر دے گا۔ فرانس عقل و خرد کا مرکز رہا ہے۔ وارث میر کے بہت سارے مضامین میں وہاں عقل اور شعور کے افروز کی کہانیاں درج ہیں۔ اسی فرانس کا واقعہ ہے کہ الجزائر میں فرانسیسی فوج ظلم ڈھا رہی تھی تو وہاں دامور دانشور ژان پال سارتر نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ ڈیگال کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ سارتر کو جیل بھیج دیا جائے۔ ڈیگال نے جو جواب دیا وہ سونے میں تولنے کے قابل ہے۔ ڈیگال نے کہا، سارتر تو فرانس ہے، میں فرانس کو جیل میں کیسے ڈال سکتا ہوں؟ وارث میر جیسے ہمارے روشن خیال دانشور ہی اصل پاکستان ہے۔
کاش سرکار دربار میں ان کے مشوروں کو بر وقت سنا جائے۔ وقت گزر جاتا ہے تو سب مانتے ہیں کہ دانشور درست کہتے تھے، لیکن اس وقت جو نقصان ہونا ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ وارث میر آج زندہ ہوتے تو یہ ضرور لکھ رہے ہوتے کہ ملک میں آئین کی عملداری ہونی چاہیے، جمہوریت کو اس کی روح کے مطابق نافذ العمل ہونا چاہیے، میڈیا کو بین الاقوامی معیاروں کے مطابق آزاد ہونا چاہیے، مذہبی انتہا پسندی کا تدارک کرنا چاہیے، اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک پر ریاست کو اپنی پوری طاقت استعمال کرنی چاہیے۔ وہ ہوتے تو عدلیہ کو مشورہ دے رہے ہوتے کہ نظریہ ضرورت کے مطابق آئین کی تشریح کرنے کی بجائے وہ تشریح کی جائے جس سے جمہوری آزادیاں مضبوط ہوں، تاکہ آئین سازوں کی جو اصل منشا تھی اس پر عمل درآمد ہو سکے۔ منمانی تشریحات اور کروڑوں لوگوں کے منتخب وزیر اعظموں کو کھڑے کھڑے گھر بھیجنے کی روایت ختم ہونی چاہیے۔ وہ ہوتے تو آج بھی مقتدرہ سے کہہ رہے ہوتے کہ فوج کا آئینی حدود سے تجاوز کر سیاست میں مداخلت کرنا غلط ہے، اور اسی مداخلت سے ملک کا نظام بگڑنے کی ابتدا ہوئی تھی۔ وہ زندہ ہوتے تو دانشوروں اور صحافیوں کو بھی منع کر رہے ہوتے کہ دشنام گالی اور جھوٹ کی مدد سے پروپیگنڈا نہ کریں، بلکہ سچ کا دامن تھامے رکھیں۔ وہ شاید یہ بھی درس دے رہے ہوتے کہ گھٹن، حبس اور دباؤ ہو تو کھل کر بولنا چاہیے، کیونکہ معاشرے کو خیالات کی تازہ آکسیجن نہ ملے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی صحت جاننی ہو تو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہاں تنقیدی آوازیں موجود ہیں یا نہیں۔ اگر تنقیدی آوازیں سنیں تو سمجھیں کہ ہم ابھی زندہ ہیں، اگر یہ آوازیں کم ہو جائیں، دبا دی جائیں یا خاموش کر دی جائیں تو پھر وہ معاشرہ زوال کا شکار ہو رہتا ہے۔ مارشل لا کے جبر کے خلاف وارث میر کی لڑائی سیاسی کارکنوں، صحافیوں اور دانشوروں کی قربانیاں ہی دراصل وہ وجہ تھی کہ جمہوریت بحال ہوئی۔ آج کل پھر جمہوری آزادیوں پر کئی ننگی تلواریں وار کرنے کو ہیں، اس لیے ہمیں وارث میر اور ان کی فکر کو ہمہ وقت یاد رکھنے اور اسے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں وارث میر کی وساطت سے ہی صدر پاکستان آصف علی زرداری سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زمانہ حال میں آئیں تو آج کی تصویر بھی کچھ دلکش نہیں ہے۔ آپ مفاہمت کے بادشاہ تصور کیے جاتے ہیں۔ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے مابین نفرت اور لڑائی کے دور میں آپ اور محترمہ بینظیر بھٹو نے جدہ جا کر انتقام کے دائرے کو توڑ ڈالا تھا۔ مفاہمت کی اسی سوچ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی راہ ہموار کی تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان واپس آنے سے پہلے ایک دانشورانہ اور فاضلانہ کتاب مفاہمت کے نام سے لکھی تھی۔ اس تقریب سے فائدہ اٹھا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفاہمت کا بادشاہ آج کے حالات پر خاموش کیوں ہے، جبکہ مفاہمت کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے پاکستان کھپے سے لے کر آج تک ہمیشہ جوڑنے کی بات کی ہے۔ پاکستان کو آج پھر نئے سرے سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا رہا اور آج کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ غلط تھا، غلط ہے اور غلط رہے گا۔ امید ہے کہ جمہوریت کی مضبوطی، آئین کے تحفظ اور اداروں کی سربلندی کے لیے آپ اپنا کردار ضرور ادا کریں گے۔ یہ مضمون وارث میر کی برسی پر الامراء ہال میں صدر آصف علی زرداری کی موجودگی میں پڑھا گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔